اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ. دس از یور تھرڈ لیکچر. اور اس لیکچر میں اسٹوڈنٹس دیکھیں، پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نظریہ پاکستان کا مفہوم. نظریہ پاکستان کے مفہوم کو میں دوبارہ تھوڑا سا ڈسکرائب کرتی ہوں. نظریہ پاکستان بیسیکلی ہے کیا؟ نظریہ پاکستان جو ہے، پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے. نظریہ پاکستان سے مراد ایک ایسا الگ خطہ حاصل کرنا جس میں مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں. اور اسی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن کے لیے بھرپور جدوجہد کی. ٹھیک ہے، پاکستان کا وجود ہی جو بیسیکلی ہے وہ اسلامی اصولوں کا نفاذ قائم رکھنا تھا. یہ ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم. جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا، وہ ٹاپک ہے ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کی بنیادی اقدار، مسلمان مصلحین اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت. ٹھیک ہے، ان سب ٹاپکس کو لے کے چلیں گے اور نظریہ پاکستان کی ہم وضاحت کریں گے کہ کیوں نظریہ پاکستان کے حوالے پہ زور دیا گیا اور پاکستان کا جو وجود ہے وہ اسی بنا پر جو ہے وہ ہوا. ٹھیک ہے، تو ٹاپک ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اس کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے. پاکستان کے وجود کا انحصار اس نظریے کی بنیاد پر ہے جس کی وجہ سے وجود میں آیا. برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے پاکستان اسی نظریے کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب اسلامی اقدار کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اسلامی اقدار کیا ہے؟ اسلامی اقدار آخر اسلامک ویلیوز کیا ہیں؟ انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری ہے. یہ باتیں کی گئی ہیں کہ بڑے صغیر کے جو مسلمان تھے ان کا جو پاکستان لینے کا مطالبہ تھا وہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. انہیں صرف ایک اسلامی ریاست نہیں چاہیے تھی بلکہ ایک ایسی جگہ بھی چاہیے تھی جو کہ فلاحی ریاست بھی ہو، جہاں پہ انصاف، مساوات اور آزادی اور رواداری کو فروغ دیا جائے. یہ جو ہیں، یہ اقدار جو ہیں، یہ رنگ، نسل، ذات پات کے حوالے سے نہ ہوں بلکہ یہ سب کے ساتھ برابری کے سلوک کیا جائے. ٹھیک ہے، کہ پاکستان کے بعد قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کے بغیر مسلمان جو برصغیر کے جو مسلمان تھے وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی ان کو آزادی ہے، تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں ہے؟ تو قائد اعظم نے کیا جواب دیا؟ قائد اعظم نے جواب دیا کہ بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی جو ہے وہ ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں. چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی. ٹھیک ہے، اب قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں پہ انسانی آزادی ہو، انصاف ہو، رواداری ہو، حقوق ہوں، وہ سب کے لیے ایک جیسے ہوں. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک وہ مذہبی ریاست نہ ہو بلکہ ایک فلاحی ریاست بھی ہو. اب ہم بات کرتے ہیں مسلمان مصلحین کے حوالے سے. مسلم ریفارمرز کے حوالے تھے جنہوں نے اس نظریے کو فروغ دیا اور بہت محنت کی اور قربانیاں دیں. جیسا کہ 1867 میں سر سید احمد خان نے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی. مطلب کہ برصغیر میں ہندو اور مسلمان دو قومیں آباد تھیں جن کا مذہب الگ، جن کی جو ہے وہ کھانا پینا، جن کا مطلب کہ ایک رہن سہن کا طریقہ، ہر طور طریقے الگ، تو وہ ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی. اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان حاصل کرنے کی طرف بھرپور جدوجہد کی گئی. اور علامہ اقبال نے کیا کہا 1930 میں خطبہ الہ آباد میں؟ مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا. یہاں بیشتر اور بھی رہنما ہیں جنہوں نے بہت ساری جو ہے وہ قربانیاں دیں، اس کے حوالے سے نظریہ پاکستان کو فروغ دیا. دیکھتے ہیں پوائنٹ میں نمبر 3 کے جو پوائنٹ ہے وہ ہے برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کے پہ جو ہے وہ کیا نظر ثانی کی گئی ہے. دیکھیں، نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے. اب یہاں پہ تہذیب و ثقافت کی بات کی جائے تو تہذیب و ثقافت کیا ہے؟ رسم و رواج ہیں، رہن سہن کے طریقے ہیں، روایتی انداز سے جو چلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے،
اب بات آتی ہے کہ بلا شبہ برصغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی و تمدنی تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ بھی کیا۔ اسلام جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک جمہوری نظام ہے، ایک جمہوری روح ہے، اس میں شرعی طریقے کو اہمیت حاصل ہے۔ بات بیٹا دیکھو یہاں پہ یہ آتی ہے کہ شرعی طریقہ کیا ہے۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسا جو ہے وہ جگہ، ایسی خطے کے لیے لڑنا، ایسے خطے کے لیے کہ جہاں پہ اسلام کے اصولوں کے مطابق شرعی طریقے سے زندگی گزاری جائے، ٹھیک ہے۔ بات کرتے ہیں کہ برصغیر میں کئی زبانیں بھی بولی جاتی تھیں، کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، ان کی ثقافتیں، ان کی روایتیں، ان کی نسلیں جو ہیں وہ مختلف سماجی ماحول سے تعلق رکھتی تھیں، ٹھیک ہے۔ ان کے رنگوں میں یکسانیت نہیں تھی، صرف ایک اسلام ہی واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی، تو وہ ایک قوم، ایک جسم، ایک جان بن گئے تھے۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے بھی مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے اور ان کی قوت کا انحصار بھی اسلام کے اوپر ہے۔ یہاں انہوں نے مسلم ملت کے اساس کے حوالے سے، ان کی بنیاد کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب ہے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ بات یہاں پہ میں اس کو صرف ایک پریسائز کر کے اس کی بات کروں گی، اس کی پریسائز کر کے کہ دیکھیں بات صرف یہ کی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے جس بات پہ زور دیا ہے کہ تم ایک قوم ہو، کس بنا پہ؟ اسلام کی بنا پر ایک ملت ہو، اور اسی میں تمہاری طاقت ہے اور اسی میں تمہاری قوت ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے روک نہ سکی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا، کہ ان کے اندر اسلام تھا، اسلام کا جذبہ تھا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے، مسلسل کوشش کرتے رہے، اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اور یہ جو یہ ان کا جو ہے نا وہ مخالفتوں کا پہاڑ نہ روک سکے، مطلب کہ ان کے اوپر اتنی پریشانیاں آئیں، انہوں نے اتنی قربانیاں دی، لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اسلام تھا، اور ان کے اندر ایک جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان حاصل کرنا ہے، ایک ایسا جگہ حاصل کرنا ہے جہاں ہم آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں اسلام کے اصولوں کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تصور تھا، یہ نظریہ پاکستان کا تصور تھا جو پاکستان کو بنانے میں وجود میں لایا، ٹھیک ہے، پاکستان کو وجود میں لایا۔ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق ہے۔ یہاں پہ بات کی اقلیت کسے کہتے ہیں؟ اقلیت ہے وہ منورٹی کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ کسی ملک میں، کسی خطے میں ایسے لوگ جو مطلب کہ جیسے اگر ہم نے پاکستان حاصل کیا تو پاکستان میں ڈیفینیٹلی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور کچھ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہیں، جیسے کہ کرسچنز ہیں، جیسے کہ ہندو ہیں، کچھ سکھ بھی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اقلیت کہتے ہیں، اقلیتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قائد اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ وہ آزاد خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ وہی میں نے پہلے بھی بات کی کہ کوئی بھی جو ہے حقوق جو ہے جو اسلامک دار میں ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو اصول ہے، یہ جو رواداری ہے، یہ جو انصاف کے جو تقاضے ہیں یہ صرف ان کے لیے ہوں گے جو کہ اس ملک میں رہ رہے ہیں، جو کہ مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب کے لیے برابر ہوں گے، یہ مذہب کی بنا پر نہیں دیے جائیں گے۔
ٹھیک ہے. 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے. یہ قائد اعظم نے اقلیتوں کو یہ فرمان کیا تھا. ٹھیک ہے. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، جو لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، نظریہ پاکستان سے آگاہی. کہ ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ نظریہ پاکستان بالآخر ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے. آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے. انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برِ صغیر میں چلائی گئی تھی. یہاں 3 پوائنٹس ہوتے ہیں. جیسے کہ پہلا پوائنٹ آتا ہے نظریہ پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. قیام پاکستان کے مقاصد کیا تھے اور تحریک پاکستان کی اہمیت کیا تھی. اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی تخلیق کس طرح سے وجود میں آئی، اس کا مقصد کیا تھا، اس کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو. ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے. ہمارے ملک میں پاکستان میں 4 صوبے ہیں. 4 صوبوں کی الگ زبان بولی جاتی ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، کلچر الگ ہے، لیکن صرف ایک بنا پہ ہم ایک قوم ہیں اور وہ ہے اسلام کی روح کے حوالے سے، ہمارے مذہب کے حوالے سے. تو ہمیں یہ ذات پات کو، یہ ان فرقوں کو ختم کر کے، نفرتوں کو ختم کر کے اپنے اندر صرف ایک روح کو ابھارنا ہے، ایک دلی لگاؤ کو ابھارنا ہے، اور وہ ہے یہ کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمارے اندر ہم نے اسلامی جو ہے اس جذبے کو ابھارنا ہے اور نظریہ پاکستان کو اپنے مائنڈ میں لاتے ہوئے، ریمائنڈ کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا تھا اور پاکستان کیوں وجود میں آیا تھا. تو ہی ہم نظریہ پاکستان سے آگاہی حاصل کر سکیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کو آپ نے اچھی طرح سے اگین ریڈ کرنا ہے اور پھر اس کو لرن کرنا ہے. اوکے، آج کا ٹاپک ہمارا یہی تک تھا. ٹھیک ہے، خیریت سے رہیں گھروں میں. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.